بہاولپور شہر اور گردنواہ کی فضا آلودہ ہے۔ شہریوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہو گئی۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بہاولپور کا دوسرا نمبر مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ریلوے روڈ پر AQI سب سے زیادہ خراب 1000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کے باعث بہاولپور کے 2 بڑے اسپتالوں میں 250 سے زائد اسموک متاثرین رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولپور شہر اور گردنواہ کی فضا آلودہ ہے، شہریوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر جودھیانہ سے۔ جی طاہر، بتائیے۔ بالکل جی، پچھلے سال اکتوبر میں بہاولپور میں اسموک کی لہر شروع ہوئی تھی اور کافی ارلی شروع ہوئی تھی، اور تیسرا مہینہ ہے یہ مسلسل بہاولپور میں اسموک کی شدت جو ہے وہ کبھی کم ہو رہی ہے تو کبھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کانسٹنٹ چلتی نظر آ رہی ہے۔ اور پچھلے 2 روز کی خاص طور پر بات کرتے چلیں تو بہاولپور انتہائی آلودہ شہروں میں سرفہرست ہے، اور آج بھی بہاولپور پاکستان کے فضائی آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اس وقت لاہور سے ملکہ کانا 9 سب سے ٹاپ پر ہے، اور اس کے بعد بہاولپور کا نمبر ہے، اور مسلسل صبح سے ہی یہی صورتحال ہے بہاولپور شہر کی، اور خاص طور پر بہاولپور شہر کے جو اندرون شہر کے علاقے ہیں وہ زیادہ اس اسموک کی لپیٹ میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ مضافاتی علاقے جو ہیں وہ زیادہ اسموک کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں ریلوے روڈ، یہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ 1000 ریکارڈ کیا گیا ہے پوائنٹس، اور اگر ہم سیٹلائٹ ٹاؤن کی بات کرتے چلیں وہ بھی شہری علاقہ ہے، وہاں پر 600 سے زائد پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اوورآل صورتحال بہاولپور میں صبح سے ہی آج خراب ہے۔ اس وقت بھی سورج کی کرنیں جو ہیں وہ دھندلا چکی ہیں، اور اس وقت جس جگہ پر موجود ہے یہاں پر بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اور اوورآل دیکھا جائے تو بہاولپور میں جو فضائی آلودگی کی وجہ سے بہاولپور میں عالمی معیار سے جو فضا ہے وہ 50% مضر صحت ہو چکی ہے، اور جو اس میں ذرات ہیں جو فضائی آلودگی کے سبب بنتے ہیں ان کی مقدار 287 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ تو یہ بہاولپور میں اوورآل فضائی آلودگی کی صورتحال ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اندرون شہر کے علاقے زیادہ اس کی لپیٹ میں آتے نظر آ رہے ہیں، تو شہری جو ہیں وہ اس اسموک کے باعث فضائی آلودگی کو انہیل کرنے کے باعث اسموک متاثرین کی فہرست میں شامل ہو کر ہسپتالوں میں رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور گزشتہ 2 روز سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کافی زیادہ تعداد شہریوں کی جو ہے باول وکٹوریہ اسپتال اور سر سعدک عباسی اسپتال میں رپورٹ ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی 250 سے زائد شہری جو ہیں وہ اسموک سے متاثر ہو کر دونوں اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سر سعدک عباسی اسپتال میں رپورٹ ہوئی 190 سے زائد شہری، جبکہ 60 سے زائد شہری جو ہیں وہ باول وکٹوریہ اسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سینے کی بیماریوں کے، جس میں ARI شامل ہے، چیسٹ انفیکشن شامل ہے، اور دمہ کے مریض جو ہیں وہ شامل ہے۔ اگر ہم سر سعدک عباسی اسپتال کی گزشتہ روز کی رپورٹ پر نظر ڈالیں تو 114 دمہ کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اور 90 سے زائد شہری جو ہیں وہ چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو کر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے شہری جو پہلے سے ہی سینے کی علامات اور سینے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی علامات میں اضافہ ہوا ہے اور ہسپتالوں میں رپورٹ ہوتے نظر آئے ہیں۔ اور اس دفعہ چونکہ اسموک کا سیزن کافی پرولونگ رہا ہے، اکتوبر کے مڈ میں بہاولپور میں پچھلے سال یہ سیزن شروع ہوا تھا اور پیک پر نومبر میں گیا، اور دسمبر کے مہینے میں بھی اسی طرح سے اسموک جو ہے بہاولپور میں چھائی رہی، اور اب جنوری جو ہے اس سال بھی اسموک کی صورتحال جو ہے وہ بہاولپور کے شہریوں کا پیچھا چھوڑتی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب سے گزشتہ 2 روز سے دھند کا سلسلہ شروع ہوا تو ساتھ ساتھ اسموک کا سلسلہ جو واپس لوٹ آیا، اور آنے والے دنوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو بہاولپور میں بارش ہونے کا امکان ہے، جمعرات کو بہاولپور کا موسم جو ہے وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں، لیکن کل اور پرسوں 2 دن تک بہاولپور میں اس طرح سے اسموک کے ڈیرے رہیں گے، اور شہریوں کو یہی کہا گیا ہے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے، اور گھر سے جب نکلیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کر کے نکلیں، اور بچوں اور بزرگوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، اور ان کو آؤٹ ڈور سرگرمیاں جو ہیں محدود رکھی جائیں، اور خاص طور پر ایسے شہری جو کہ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی مکمل طور پر محدود رکھیں۔ خاص طور پر دل کے امراض میں مبتلا جو شہری ہیں وہ صبح اور شام کے اوقات میں فاق کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز انڈور رکھیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو محدود کر دیا جائے، اور جو شہری موٹر سائیکل پر سوار ہیں ان کے لیے تو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ اسموک کے بڑھتے اثرات کو کم کیا جا سکے، اور جو پریشر ہسپتالوں پر بڑھ رہا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ اور جیسے 2 روز میں بہاولپور میں اسموک واپس آئی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہری جو ہیں وہ فضائی آلودگی سے متاثر ہو کر مختلف بیماری کا شکار ہو کر ہسپتالوں میں رپورٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ، آپ کا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان کی ترین کالونی میں سیوریج کے سنگین مسائل کے خلاف علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ شہریوں کا واسا دفتر کے مین گیٹ پر احتجاجی دھرنا، مظاہرین کا کہنا ہے کہ برسوں سے سیوریج کا مسئلہ حل طلب ہے، گلی نمبر 1 اور 2 میں کھڑے گندے پانی نے زندگی مفلوج کر دی۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بھٹی، بتائیے۔
بالکل رحیم خان نے وادسا دفتر کے باہر اس وقت سیوریج کے مسائل سے پریشان شہریوں نے دھرنا دے دیا ہے. مین گیٹ ہے اور مین گیٹ پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. جو اہل علاقہ ہے ان سے جانتے ہیں. سر یہ بتائے گا جو مسئلہ ہے وہ کون سے علاقے کا ہے اور اس دھرنے اس احتجاج کے حوالے سے بتائے گا. جب سے واسا آیا ان کو بے شمار مرتبہ درخواستیں دی گئی ہیں. یہ مسئلہ ترین کالونی گلی نمبر 1 اور گلی نمبر 2 کے جو رہائشی ہے یہاں پر موجود ہیں. آپ یہاں پہ وہاں پہ موقع پہ جا کر اگر دیکھیں تو گلیوں کے اندر گٹروں کا پانی ابھر رہا ہے. بچے سکول میں نہیں جا سکتے اور اس کے بعد جو بوڑھی خواتین ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اس کے بعد بچے جو ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں یا قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں وہ وہاں پہ نمازی تنگ ہے. نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے اور انتہائی بری حالت ہے اس وقت. کسی وقت اور مکانوں کی جو ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں ان کے اندر گندا پانی چلا گیا ہے اور وہ مکان جو ہے کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں. پانی جو ہے اس وقت باہر ابل رہا ہے اور ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اس احتجاج مسائل کے حوالے سے ہمارا تقریباً 3-4 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے, نماز نہیں پڑھنے جا سکتے. تو بہت ہی پانی بہت ہی زیادہ باہر ترین کالونی گلی نمبر 1 گلی نمبر 2 کا اتنے زیادہ مسئلہ ہے کہ پانی رات بھی باہر رہتا ہے اور دن بھی سارا دن باہر. بالکل دن رات جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گلے میں. جی بہت شکریہ عامر بھٹی آپ کا. ملتان کا اہم تجارتی اور رہائشی علاقہ مسلم روڈ عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں اور تاجروں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے. سڑک کی خستہ حالی کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر بلکہ گرد و غبار اور گڑھوں کی وجہ سے کاروباری زندگی بھی مفلوج ہو چکی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں المسلم روڈ پر. روڈ کی بات کرتے چلیں تو عرصہ دراز سے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے کاروباری جو حضرات ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. سر کتنی مشکلات کا سامنا ہے, کب سے یہ روڈ خراب ہے اور کاروبار پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سر 4 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو ٹوٹے ہوئے تقریباً, اور یہ بالکل ٹھیک تھا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. سیوریج بھی بالکل ٹھیک تھی. اس کو توڑا ہے, توڑنے کے بعد اب یہ روڈ بننے کا نام لے رہا اور کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں. یہاں پر بالکل ہی یہاں کا برا حال ہے. آپ دیکھ لیں یہاں آگے جا کر دیکھیں پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں ہے اس روڈ پر. پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں ہے. سر آپ بھی ساتھ موجود ہیں. پریشان ہے جی, بارش ہوتی ہے سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں ساری سڑک آنے جانے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. خود بھی یہاں پہ موجود ہیں, کیا کہیں گے کاروباری حضرات جو ہیں وہ کب سے یہ صورت توڑنا جانتی ہے, جوڑنا نہیں جانتے. ان کو اپنی ہر کام ان کو سب توڑ پھوڑ کے چل جاتی ہے. باغ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتے یہاں. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے دیکھو روڈ کیسے آگے جاؤ گے, نہ موٹر سائیکل جانے کا راستہ نہ پیدل کا. بارش وغیرہ آتی ہے تو نہ آتا ہے نہ کوئی جا سکتا. مسجد بھی ساتھ ہی ہے. کب آخری بار اس روڈ کو بنا ہوا کب دیکھا تھا؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے جب توڑا تھا نا, جب سے بنا ہی نہیں ہے. بارش آ جائے تو یہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں گزار سکتے جناب. ان کا خاصا مشکلات کا سامنا ہے اور انتظامیہ سے ان کا یہ کہنا ہے انتظامیہ فی الفور اس روڈ کے دیرینہ مسئلے کو حل کرے تاکہ جو شہری ہیں ان کو ریلیف مل سکے. جی شکریہ وسیم شہزاد آپ کا. ملتان شہر کی آر ٹی آفس کی شاہراہ پر ٹریفک جام معمول. کلمہ چوک سے نواں شہر چوک پر ٹریفک جام. آر ٹی او آفس شاہراہ پر ٹریفک جام کے باعث لمبی لائنیں لگ گئی. مزید جانتے ہیں گوہر رحمان شیخ سے. جی بتائیے گا. بالکل اس وقت ملتان کے جو ہے وہ نواں شہر چوک پر آر ٹی او آفس کے سامنے موجود ہے جہاں پر ٹریفک جام جو ہے وہ معمول بن چکا ہے, جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک وارڈنز یہاں پر موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم جانتے بتائیں کیا کہیں گے. ابھی بھی یہ دیکھیں ٹریفک جام لگا ہوا, کتنی دیر سے کتنی مشکل ہوتی ہے؟ یہ بہت مشکل ہے سر جی, ادھر سے آنے جانے کے لیے مریض کو زیادہ اکثر بہت پریشانی ہوتی ہے. مریضوں کی ایمبولینس نشتر روڈ ساتھ پڑتا ہے, یہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. گاڑیاں روڈ پہ لگ جاتی ہیں, اب اپنا کام نکالتے ہیں. پریشان مریض بالکل بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے اب جی یہ مریضوں کو جو ہے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا وہ اس وقت بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایمبولینس جو ہے وہ سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہے اس روڈ پر. اور ٹریفک کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے کہ ملتان کے جو ہے وہ کلمہ چوک سے آن ورڈ جو نواں شہر کی جانب یہ شاہراہ جا رہی ہے, یہاں پر اضافی ٹریفک وارڈنز تعینات کیے جائیں تاکہ یہ ٹریفک جام کے مسائل کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کریں. میاں والی کی تحصیل پیپلاں کے سوشل ویلفیئر آفس میں عملے کی کمی. دفتر میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے. دستاویزات کے حصول کے لیے سائلین پریشان ہے. آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی کی تحصیل پیپلاں کے سوشل ویلفیئر آفس میں عملے کی کمی. دفتر میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا. بات کر لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی بتائیے گا. بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب کے
विजन के तहत मियां वाली की तमाम तहसीलों में माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन और माजूरी सर्टिफिकेट की इजरा के लिए दफातर तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन तहसील पिपला में जो ऑफिस बनाया गया उसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अमला की शदीद कमी, और अमला की कमी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट के हसूल के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इधर पिछले 2 साल से माजूर मेडिकल बोर्ड का इंतज़ाम नहीं किया गया था। 2000 प्लस दरखास्तें यहाँ पे जमा थी, तो वो सुस्त रवि का शिकार रही। अब यहाँ दफ्तर बना है, अब इन्होंने 2 मेडिकल बोर्ड तो कर लिए हैं अमले वालों ने, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ना होने की वजह से इधर रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ना वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। माजूर अफराद के बोर्ड के लिए अवाम धिक्के खा रही है इधर रजिस्ट्रेशन का अमल ना होने की वजह से। तो महकमाना गुजारिश है, अपील है हमारी महकमे से कि यहाँ पे स्टाफ पूरा किया जाए और इस काम को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। सर्टिफिकेट का इजरा नहीं हुआ, 2000 के करीब एप्लीकेशन यहाँ पे जमा हुई, उस पर प्रोसेस शुरू हुआ है, 2 मेडिकल बोर्ड हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन न। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में नई रेस्क्यू बिल्डिंग बनाए जाने का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने बिल्डिंग की तामीर में दरपेश मुश्किलात दूर करने बारे मैप्को को मरासला लिख दिया। मतन में कहा कि मैप्को की लटकती तारों को दूर किए बगैर बिल्डिंग का तामीरी काम मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा। बिल्डिंग की तामीर के हवाले से बिजली की तारों को साइड पर किए जाने की अपील। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में नई रेस्क्यू बिल्डिंग बनाए जाने का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने बिल्डिंग की तामीर में दरपेश मुश्किलात दूर करने बारे मैप्को को मरासला लिख दिया।